السلام علیکم واٹس ایپ والے. وعلیکم السلام. حسن جی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ کون ہے کال کرنے والا؟ احمد بات کر رہا ہوں. احمد کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو یہ کرنی تھی پچھلے ہفتے بھی. او احمد والے اوکے 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 کیا سوال ہے بھائی؟ ویڈیو پہ کیوں نہیں آئے آپ؟ وہ نا انٹرنیٹ اسٹیبلش ہے میرا، لیکن اب انٹرنیٹ. چلو مختصر سوال کرو. مختصر پچھلے ہفتے بھی آپ نے بہت ٹائم لیا تھا نا، وہ مختصر سوال کرو. کیا سوال ہے؟ جی جی میں نے نا اصل میں مطاع کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھی تھی. یہ مطاع کی شرعی حیثیت کیا ہے فقہ جعفریہ کے نزدیک؟ یہ اللہ کے نزدیک ہے. مطاع اللہ کے نزدیک ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ النساء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. سورہ نساء میں آیہ نمبر ہے 24. جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کو ان کے پیسے دیا کرو کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. اوکے یہ آیہ ہے قرآن مجید. اب ملاحظہ فرمائیے مستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثانی چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 420 حدیث نمبر 3242 اور یہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے 3242 حدیث صحیح علی شرط مسلم. یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے 3242 وافقہ الذہبی فی التلخیص. تلخیص میں تلخیص مستدرک میں ذہبی نے بشرط مسلم کہا یہ حدیث صحیح ہے. سمعت ابا نضر یقول ابا نضر اس طرح کہتے تھے قرأت علی ابن عباس میں نے ابن عباس کے پاس یہ آیت پڑھی ہے فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں. ہاں میں ابھی بتا دیتا ہوں. اجل مسمى لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ لفظ بڑا اہم ہے. اجل مسمى کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اجل مسمى کس کو بولتے ہیں؟ اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو. اجل کس کو بولتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے، ایک مہلت ہے. اجل یعنی اجل کیا کس کو بولتے ہیں؟ اجل یعنی ایک مہلت. اجل ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا سیٹ ٹائم، اس کی انتہا، ٹائم کی انتہا، ٹائم کی انتہا اس کو بولتے ہیں اجل. مسمى مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. تعین شدہ یعنی پہلے سے تعین شدہ ٹائم. اوکے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فما استمتعتم به منهن کسی عورت کے ساتھ اگر متعہ کرو الى اجل مسمى تعین شدہ وقت تک، یعنی وہ 1 مہینہ 2 مہینے جتنا بھی، مثلا اگلے سال تک جتنا وقت بھی وقت تعین کرتا. فقال ابو نضرہ فقلت ما نقرأها كذلك. ابو نضرہ نے کہا یہ لفظ اجل مسمى یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے، یہ قرآن میں ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فقال ابن عباس واللہ لانزلها الله كذلك. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. عبداللہ ابن عباس کا کیا موقف ہے؟ آیت کا تفسیر تو ہے یہی کہ اجل مسمى تک، تعین شدہ وقت تک تم متعہ کرو تو عورتوں کو اس کے پیسے دیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے آیت اسی طرح نازل کیا تھا. اچھا مزید دیکھو تفسیر طبری جلد نمبر 8 ملاحظہ فرمائیے القول فی تأویل قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ صفحہ نمبر 175. اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے سودی صاحب کیا نقل کیا؟ سودی صاحب نقل کرتے ہیں عن السودی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. وہ بھی کہتے تھے یہ آیت قرآن کا جز تھا. فهذه المتعہ یہ متعہ کی بات ہے. الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى. ایک شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، متعہ کرتا ہے الى اجل مسمى. اجل مسمى کیا ہے؟ وقت اس کا تعین ہوتا ہے پہلے سے. ويشهد شاہدین 2 شاہد کو لے کے آتا ہے. وينكح باذن وليها اور اس کے ولی سے اجازت لیتا ہے کہ بھئی میں متعہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی ولی بھائی بات سنو خاموش ہو. وَإِذَا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة. اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں محرم نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے مگر یہ دوبارہ نکاح کر دیں. وعليها ان تستبرئ ما في رحمها اور اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ نکال دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حاملہ نہیں ہے. وليس بينهما ميراث اور وہ شوہر اگر مر جائے تو عورت کو میراث نہیں ملتا متعہ میں. ليس يرث واحد منهما صاحبه اور مرد کو بھی اگر عورت مر جائے تو مرد کو بھی اس سے میراث نہیں ملتا. اس طرح روایت بہت زیادہ. اب سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اہل سنت ہیں اور ہم نے بخاری اور ترمذی کو جو ہے فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے. بخاری مسلم میں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پریورٹی دینی ہوتی ہے بخاری اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے بھائی؟ اوف آپ کا لائن اتنا خراب ہے. اچھا آپ سپاہی صحابہ کے طالب علم کو لے کے آتے ہیں. جی بسم اللہ.